بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظیم۔ صدر مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، سورہ حامیم السجدہ کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک مختصر وقت میں اس میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے یا اشارات فرمائے گئے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں یا فرشتے اتریں گے اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، پریشان نہ ہو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ آگے مزید بھی کچھ باتیں ہیں لیکن مجھے تو چونکہ صرف اس آیت تک محدود رہنا ہے، اس لیے میں نے اسی کا ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کروں، اس کی اہمیت، اس کے مضمون کی اہمیت کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں کہ ایک دور دراز کے رہنے والے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دور دراز ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ مسافر صحابی ہیں، دوسری جگہ سے آئے ہیں اور انہوں نے خود اس کا تعین یہ کہہ کر کیا ہے کہ حضور ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی زندگی میں یا آپ کی زندگی میں نہ آ سکوں۔ اس کا مطلب یہ کہ دور سے آئے۔ اس لیے آج مجھے کچھ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں مجھے کوئی ایک بات فرما دیجئے کہ جسے میں یاد رکھوں اور میری زندگی اس سے آسان گزرے اور میں ذمہ داریوں کو ادا کر سکوں۔ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اس لیے لمبی باتیں شاید میں یاد نہ رکھ سکوں۔ یعنی اندازہ کریں کہ اس قدر مشکل سوال ہے، میرے خیال میں ساری دنیا کے علماء کے سامنے یہ سوال رکھا جائے تو ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور ایک بات، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک غیرا، کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک حتمی بات، کوئی تفصیلی بات، کوئی ایسی ایجازی بات کہ جس کے بعد مجھے پوچھنے کی کسی سے ضرورت ہی نہ پڑے، ایک بات فرما دیجئے، اس کو میں یاد کر لوں گا، بس میرے لیے کافی ہو۔ اب پورے اسلام کے بارے میں ایک بات کہنا آپ اندازہ کریں کیا آسان ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں نظر آتی، لیکن اللہ کا پیغمبر تو ہر جواب دیتا۔ تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل، اے شخص تو کہہ دے، آمنت باللہ، میں نے اللہ کو مان لیا، میں اللہ پر ایمان لیا ہے، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم رہ، اس پر جم جا۔ بھائی یہ بات فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ سن کر وہیں سے واپس، انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا اور جاتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ لا ازید فیہا ولا انقص، کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول، میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، جو آپ نے فرما دیا وہ اسی پر زندگی ختم ہو جائے۔ یہ جب کہہ کے وہ جب چلا گیا، باہر نکل گیا تھا، عمر فاروق سے حضور نے فرمایا کہ عمر، کسی آدمی کو اگر جنتی کی زیارت کرنی ہو تو اس جاتے ہوئے آدمی کو دیکھ لو۔ یعنی حضور کو یقین آ گیا کہ واقعی اسی پر زندگی گزارے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس آیت قرآنی میں وہی بات فرمائی گئی ہے جو معمولی سے اختلاف الفاظ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو آدمی اس طرح زندگی گزارتا ہے حضور نے اس کو جنتی قرار دیا۔ یہ تو ہے اس مضمون کی اہمیت۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے کہ اس میں مضمون کیا بیان کیا گیا۔ فرمایا جو آدمی ایمان لاتا ہے تو ظاہر ایمانیات میں سب سے پہلی چیز ایمان باللہ، اس کے بعد ایمان بالرسالت ہے، اس کے بعد ایمان بالآخرت ہے، اور پھر باقی چیزیں ہیں۔
تو سب سے پہلے اسے اللہ ہی پر ایمان لانا پڑتا. تو کہا جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اللہ کو مان لیا، اس حدیث میں صرف اتنا. لیکن اس میں وضاحت ہے قرآن کریم کی اس آیت میں کہ صرف یہی نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ اللہ کو ماننے میں مشرکین مکہ کو بھی تعامل نہیں تھا، وہ بھی مانتے تھے. یعنی جب انہیں یہ پوچھا جاتا تھا بتاؤ من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان کو رزق کون دیتا، وہ کہتے تھے اللہ دیتا. جب پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ. اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ مارنے والا اور زندہ کرنے والا کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ ہی کرتا. یعنی ایک بالا تر قوت اور سب سے بڑی قوت جس کو مصریوں نے آہورا مزدہ کے نام سے یاد رکھا، وہ بھی اس کو مانتے تھے. اور تقریباً میرے خیال میں یہ کوڑ پیدا ہوا خدا کے انکار کا اس پچھلی صدی میں، بلکہ اسی صدی میں، جس میں 5 صدی تقریباً انسانیت کی برباد کر ڈالی اس نے کمیونزم کے نام سے. یہ کوڑ اس صدی کا ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی کو قابل ذکر ایسا گروہ نہیں گزرا پوری نوع انسانی میں. ہم نہیں جانتے، جہاں تک تاریخ مذاہب سے ہم واقف ہیں، کہ کبھی بھی کسی قابل ذکر گروہ نے اللہ کا انکار کیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں رہا. اسی جہاں سوال صرف اللہ کو ماننے کا نہیں ہے، بلکہ اس طرح ماننے کا ہے جس طرح اس آیت میں کہا گیا ہے. اس میں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ صرف وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو مان لیا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کو مان، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن رب بہت سارے بنا رکھے. اللہ کو مانتے ہیں، معبود بہت سارے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، جگہ جگہ استمداد بھی ہو رہی. اللہ کو مانتے ہیں اور مختلف استانوں پر سر بھی جھک رہے ہیں اور چڑھاوے بھی چڑھائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کو مانا جا رہا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو ماننے کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے سے مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا. اب کی بڑی تشریحات ہیں، بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، مولانا نے اس پر بہت خوبصورت انداز میں بات چیزیں لکھی بھی ہیں اور آپ دوستوں کی نظر سے گزری بھی ہوں گی، نہیں تو گزر جانی چاہیے، دیکھنا چاہیے انہیں. لیکن میں صرف 2-3 حوالوں سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، تفصیلی نہیں، اس کا وقت نہیں اتنا. پہلی بات یہ کہ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب کے بڑے حوالے 3 ہیں. ایک تو یہ کہ رب اسے کہتے ہیں، ربوبیت جس کا مصدر ہے، ربوبیت کا معنی ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. کسی چیز کو بڑھاتے چلے جانا، ترقی دیتے چلے جانا، اس کی پرورش کرتے چلے جانا، حتیٰ کہ وہ چیز اپنی طبی عمر کو پہنچ کر پختہ ہو جائے، تو وہ جب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور وہ خود اٹھنے کے، خود چلنے کے، خود بھاگنے کے، خود سعی و محنت کرنے کے قابل ہو جائے. جب تک ایسا نہیں ہے اس وقت تک وقت کے ساتھ ساتھ، اس کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورتوں کو فراہم کرنا، اس کی طاقت فراہم کرنا، توانائی دینا، اس کو ہر طرح کی چیزیں عطا کرنا اور ہر طرح کے عنایات کی بارش اس پر کرنا. جو ذات یہ کرتی ہے اس کو رب کہتے ہیں اور اس عمل کو ربوبیت کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جو ہمیں پہلا تعارف کرایا ہے رب العالمین اللہ سے، اور جس کو ہم دن میں کتنی مرتبہ دہراتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، وہ یہی تعارف تو ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کو رب العالمین مانتا ہوں، جو رب العالمین ہے، جو رب ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اس بات کو مان لیا، یہی سب سے بڑا حوالہ ہے کہ یا اللہ تو ہے میرا پالنہار، تو ہے میرا رب، تو مجھے رزق دیتا ہے، تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو مجھے موت دیتا ہے، میرے زندگی کے امکانات تیرے قبضے میں ہیں اور تو میرا سہارا ہے، تو میرا آسرا ہے. میں ڈولنے لگوں تو مجھے سنبھالتا ہے، میں آپ کی تنہائیوں میں جاؤں اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤں لیکن تو مجھ سے غافل نہیں ہوتا. تجھے کبھی نیند نہیں آتی، تجھے کبھی اونگ نہیں آتی. ولا یعودہ حفظہما، وہ تمام کائنات کو تھامتا ہوا کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی وہ محسوس نہیں کرتا کہ بڑا بوجھ پڑ گیا ساری کائنات کو میں کیسے سنبھالوں. جو ذات اس طرح کی ہے، جس کو میں اس طرح مانتا ہوں، وہ ہے میرا رب. اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اپنے پروردگار کو ماننا چاہتے ہو، اللہ کو مانتے ہو نا، تو سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرو کہ دنیا میں دولت دینے والا، اولادیں دینے والا، تمہیں عہدہ و منصب دینے والا، تمہیں عزتیں بخشنے والا، تم گر جاؤ تو تمہیں اٹھانے والا، تم اٹھ جاؤ تو تمہیں دوبارہ گرانے والا، تمہیں حکومتیں دینے والا، تم سے حکومتیں چھیننے والا، وہ سوائے کوئی اور نہیں ہے سوائے اس ذات کے جس کو رب کہتے ہیں. جس دن تم نے اپنے اللہ کو اس ربوبیت کے حوالے سے مان لیا
اس دن تمہاری ساری زندگی کے معاملات اس کے حوالے ہو جائیں گے۔ اب تم ہزار مصیبتوں میں ہونا تو تمہیں کبھی فکر مندی نہیں ہوگی کہ میں مر جاؤں گا، میں کھپ جاؤں گا، مجھے کون بچائے گا، میں اس کے پاس جاؤں، میں اس کے پاس جاؤں، میں اس کی طریقہ کروں، میں اس کے سامنے دستے سوال دراز کروں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک ذات ہے جو ہر وقت میں اس کے سامنے ہوں، اس کی نگاہوں میں ہوں، میری کمزوریاں اس کے سامنے ہیں، وہ ہر وقت میری مدد پہلے بھی کرتا رہا۔ دیکھیے اس نے مجھے پیدا کیا اس حال میں کہ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ ذات ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہیں قوت سماعت بخشی، تمہیں قوت بصارت بخشی، تمہیں مشاہدات عطا کیے، تمہیں مسموعات عطا کیے، اور اس کے بعد خزانہ کھول دیا جوہر عقل کا تمہارے سامنے، الفؤاد جس کو کہا گیا، جس نے اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں کہ میں جانوروں سے زیادہ بے دست و پا دنیا میں آیا تھا۔ تو کیا اب جب میرے پاس ہزاروں دست و پا ہیں، ہزاروں باہیں ہیں، ہزاروں بازو ہیں، ہزاروں میرے سہارے ہیں، بہت سارے میرے پاس زندگی کے امکانات ہیں، اب اگر میں گروں گا تو کیا مجھے اٹھا نہیں سکتا؟ وہ اب بھی اٹھا سکتا۔ تو جس آدمی کو اس بات کا یقین ہوگا نا، وہ کبھی کسی عہدہ و منصب کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، اور جس آدمی کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اٹھے ہوئے سر کو وہ گرانا بھی جانتا ہے تو اس کو عہدہ و منصب بھی دے دیا جائے تو کبھی فرعون نہیں بنے گا۔ اس کو نازک ذمہ داریاں بھی سپرد کر دی جائیں تب بھی اللہ سے ڈرے گا، اور ذمہ داریوں سے اسے تہی دامن کر دیا جائے تب بھی اللہ سے امید باندھے گا کہ کل بھی تو تھا، آج بھی تو ہے، کل بھی تو ہوگا، اس لیے تو میرا سہارا ہے، میں تیری گرفت میں ہوں، میں کھڑا ہوں تو تیرے سہارے کھڑا ہوں، کہ میں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا معنی۔ اور جس کو اپنے الطاف حسین حادی نے اتنا خوبصورت پیرایا دیا، وہ کہتا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر آگے اس کے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گڈ ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ یہ ہے ہمارا رب۔ تو اس طرح جس نے بھی اللہ کو اپنا رب مان لیا، ایک حوالہ تو یہ، اور دوسرا حوالہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی فرعون سے، میں نہیں کہتا یہ پہلی ملاقات ہوگی، لیکن بہت فیصلہ کن ملاقاتوں میں سے ہے۔ قرآن کریم نے تھوڑا سا اس کا منظر ہمیں دکھایا۔ وہ کہتا فرعون نے پوچھا من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون، چونکہ دونوں بھائی تھے، کہا تم دونوں کا آخر رب کون ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دینے آئے؟ رب تو میں ہوں، بلکہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سے سب سے برتر رب ہوں، کہ بہت سارے جاگیردار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بھی تمہیں پالتے ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، اور ہر زندگی کے ہر مرحلے میں کرتے ہیں، لیکن اصل جس کے بعد تمہاری زندگی کے امکانات ہیں وہ تو میں ہوں۔ تو جو زندگی کے امکانات کو مہیا کرے رب وہ ہوتا ہے، تو اس لیے مجھ سے بڑا رب اور کون ہو سکتا؟ اس لیے کہا کہ موسیٰ اور ہارون تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے جس کو تم بار بار جس کی دعوت دیتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر اللہ کی دی ہوئی فراست سے، جس کو قرآن کریم میں نقل کیا، انہوں نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ ہے ہمارا رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا حوالہ اللہ کا بطور رب کے یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو زندگی گزارنے کا ڈھب سکھاتا، وہ گندگی کے کیڑے کو بھی سکھاتا، وہ پرندوں کو اڑنا سکھاتا، وہ مچھلیوں کو تیرنا سکھاتا، وہ زمین پر دوڑنے والے جانوروں کو تیز دوڑنا سکھاتا، وہ ان کو شکار کرنا سکھاتا، پھر ان کو کھانا پینا سکھاتا، ان کو بچے پالنا سکھاتا۔ لیکن انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے، ظاہر عقل دے کر عقل تک کے کام تو وہ عقل کے ذریعے سکھاتا ہے، لیکن جو عقل سے ماورا کام ہے، جن کا تعلق عالم مغیبات سے ہے، جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے، جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ظاہر یہ چیزیں عقل کی گرفت میں نہیں آتی۔ جو آدمی ان کو عقل کی گرفت میں لائے گا بالآخر ان کا انکار کر دے گا، یا کہیں نہ کوئی کجی پیدا کر کے رکھ دے گا، جیسے لوگوں نے آج تک کی۔ ان چیزوں کے بارے میں جب انسان محتاج ہوتا ہے کہ اب مجھے یہاں رہنمائی کون کرے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ ان میدانوں میں یہاں پہنچ کر
ان حوالوں سے بھی جو ذات ہماری رہنمائی کرتی ہے اور جو بتاتی ہے تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، تمہارا مالک کون ہے، تم کس کے سامنے جھکو گے، تم کس کے احکام مانو گے، وہ احکام تمہیں کون دے گا، زندگی کا دستور اور آئین اور قانون کیا ہوگا، وہ تمہیں عطا کون کرے گا، کہا جو یہ سب کچھ دینے والا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہدایت، کہا یہ ہدایت دینے والا وہ ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں۔ اس کو نوٹ کیجئے، یہ میں دوسری بات جو کہہ رہا کہ اللہ تو بڑی ذات ہے جس میں ساری صفات گم ہو جاتی، لیکن وہ ذات جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی، اور وہ کس طرح سکھاتی ہے، کبھی حواس خمسہ کے ذریعے، کبھی عقل کے ذریعے، اور جہاں جا کر حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں وہاں عقل کا نور روشن ہوتا ہے، اور جہاں عقل کا نور جا کے بجھنے لگتا ہے یا وہ غلطیاں کرنے لگتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارنے لگتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے وحی الہی کا نور اتارتا ہے اپنے پیغمبروں پر، اور وہ ہمیں بتاتا تمہیں زندگی کس طرح گزارنی۔ عقل کبھی نہیں بتا سکتی کہ سچ کیوں بولا جائے، جھوٹ کیوں نہ بولا جائے، وہ کبھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ جتنی اخلاقی ویلیوز ہیں آخر وہ کہاں سے آئی ہیں، کیوں ہیں ہمارے لیے لازم۔ اس لیے کہ اگر عقل اس بارے میں رہنمائی کرتی تو دنیا میں کبھی فرائڈ مین جیسے لوگ نہ پیدا ہوتے جو صاف انکار کرتے تھے کہ دنیا میں اخلاق نام کی چیز ہی کوئی نہیں، بلکہ عقل کا کام یہ ہے کہ جو کچھ خواہشات اسے کہیں عقل اس کے سامنے لا کر ہاتھ باندھ کے پیش کر دے، جناب آپ یہ کہتی ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا۔ عقل کبھی نہیں بتا سکتی کہ بہن سے نکاح کیوں نہ کیا جائے، عقل نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیوں کیا جائے، عقل نہیں بتا سکتی کہ بچوں کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے، وہ تو ہمیں حیوانیت کی تعلیم دیتی۔ اس لیے جہاں جا کر عقل کا نور بجھنے لگتا ہے اور اس کا سفر تمام ہونے لگتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون اللہ کی طرف سے ہدایت اترتی ہے، تم نے جو اپنے طریقے سے لوگوں کو زندگی گزارنے کا پابند بنا رکھا ہے اور تم کہتے ہو میرے سامنے جھکو، میرے احکام کو مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، آخر کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو خالق ارض و سما ہے، جو میرا اور تمہارا خالق ہے، وہی ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کی آقائی کو کبھی نہ بھولے۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں جو احکام تم پر اتاروں گا اور جو رہنمائی تمہیں دوں گا، اس لیے کہ میں تمہارا ہادی بھی ہوں، تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو اللہ کو رب ماننے کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ قانون تیرا، آئین تیرا، دستور تیرا، بائی لاز تیرے، معاشرت تیری، معیشت تیری، سیاست تیری، زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی تیری۔ ہم اگر اسے انکار کریں تو تیری ہدایت سے انکار کریں گے، تو چونکہ ہدایت دینے والا ہے ہم تیری ہدایت کو قبول کریں گے، اور زندگی کے انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں تیری دی ہوئی ہدایت کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ ہم نے تجھے اپنا رب مانا۔ اس کا حوالہ اور ہے حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں، حاتم تائی کے بیٹے، تو حضور ان کو اپنے گھر لے آئے، ان کے باپ کی وجہ سے بڑا لحاظ فرمایا ان کا۔ انہوں نے اگر حضرت سے جو گفتگو کی اس میں ایک بات یہ پوچھی کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی مذہب کو میں جانتا ہوں، مجھے مسلمانوں نے ایک آیت قرآنی سنائی ہے، کیونکہ میں پوچھتا رہتا ہوں ان سے اسلام کے بارے میں، کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس سے مجھے تعجب ہوا کہ اسلام اگر ایک سچا مذہب ہے اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے تو اس نے ہم پر الزام کیوں لگایا؟ مجھے پہلے اس کا جواب ملنا چاہیے، اس کے بعد ظاہر میں اسلام کے بارے میں یکسو ہو سکوں گا۔ فرمایا کیا آیت ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اور پیشواؤں کو رب بنا دیا۔ کہا ہم نے تو رب نہیں بنایا، کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے اپنے احبار کو، حبر کی جمع ہے، بڑے لرنڈ قسم کے آدمی کو کہتے ہیں، بڑے عالم کو، بڑے علامہ کو، اور رہبان راہب کی جمع، پیشوا کو، درویش کو، تارک الدنیا لوگ جیسے ان کے زمانے میں راہب ہوتے تھے، اور ہمارے زمانے جو پیر پیشوا جن کو ہم کہتے ہیں، کہ ان دونوں کو انہوں نے رب بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ان کو کبھی رب نہیں بنایا، یہ ہم پر سراسر الزام۔ حضور نے تم ایک بات بتاؤ مجھے کہ جب تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ زندگی کے کسی معاملے کے بارے میں اللہ نے تمہیں کیا رہنمائی دی، اس بارے میں پروردگار تم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، تو تم کیا کرتے؟ کیا اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہو
اور یا ان لوگوں سے پوچھتے ہو جن کو تم نے اپنے مذہبی پیشوا بنا رکھا اور مذہبی علماء سمجھتے ہو؟ کہا انہی سے پوچھتے. کہا وہ تمہیں کس طرح جواب دیتے ہیں؟ کہا وہ اس بات کے پابند نہیں ہے کوئی دیکھیں کتاب اللہ کیا کہتی. اگر کتاب اللہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے پہلی یہ تورات، تو وہ اس سے ہٹ کر بالکل اپنے طور پر سراسر بعض دفعہ اس کے الٹ بھی اس کے برعکس بھی جو فیصلہ کر دیں، جو ہمیں فتویٰ دے دیں، ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں. ہم کتاب اللہ کو کبھی نہیں دیکھتے، اور نہ ہمیں کتاب اللہ سناتا بھی رہا تو ہم کتاب اللہ کی سنتے بھی نہیں. حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی کتاب کی جگہ سند سمجھ لیا جائے، اتھارٹی قرار دے دیا جائے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ قانون اور آئین دینے میں اور رہنمائی کرنے میں یہ لوگ اتھارٹی اور سند ہیں، اللہ کی کتاب نہیں ہے. کہا جس کو یہ حق دے دیا جائے اس کو رب کہتے ہیں. کہا اللہ رب ان معنوں میں ہے کہ وہی اتھارٹی ہے اپنی اطاعت کروانے کی، اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ تمہیں قانون دے، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی غیر مشروط اطاعت کروائے. صرف وہ ایک ذات ایسی ہے جس سے کبھی نہیں پوچھا جاتا، یا اس کی نمائندہ ذات جو اللہ کا آخری رسول بن کے آیا دنیا میں، صرف ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ بتائیے آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں. باقی ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، کہ کتاب اللہ اور سنت میں اس کی کوئی سند ہے، کہ سند اصل میں کتاب اللہ اور سنت رسول ہے اور کوئی. تو جس کو یہ سند بنا دیا جائے ان کے علاوہ، کہا اسی کو تو رب کہتے ہیں. اب ذرا آپ اندازہ فرمائیے، کیونکہ میرے پاس میری صحت نہیں اجازت دے رہی، کہ یہ 3 حوالے ہیں اللہ کو رب ماننے کے. اللہ فرماتا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان 3 حوالوں کو ذہنوں میں رکھیں، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کہ وہ کہہ کے چھوڑ گیا ہو، کیونکہ خود حضور کا ارشاد ہے استقامت کے بارے میں کہ کتنے ایسے ہوئے لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے لیکن اس کے بعد کافر ہو کے مرے. یہ حضور کا ارشاد ہے. اس کا مطلب یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو آپ نے عہد و پیمان کیا، جو آپ نے قول و قرار کیا کہ میں آج کے بعد اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کو رب ماننا کتنا مشکل کام ہے، کہ پوری زندگی دوسرے لوگوں کے نرغے سے نکل کر اللہ کے نرغے میں دے دی جاتی. آدمی بالکل کٹ پسیح کی طرح اللہ کے ہاتھ میں بالکل محفوظ ہو کے رہ جاتا، بلکہ اس کی تنہائیاں بھی اللہ کی یاد سے آباد ہوتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ سب کوئی میرے پاس نہیں، لیکن اللہ کی گرفت میں میں اس وقت بھی ہوں. وہ جو اقبال مرحوم نے کہا تھا نا کہ تیری دنیا جہان مرغ و ماہی اور میری دنیا فغان صبح گاہی. ساری دنیا تیری دنیا ہے پروردگار، لیکن میری دنیا صرف تو ہے، تیرے سامنے رونا دھونا. کہ تیری دنیا جہان مرغ و ماہی اور میری دنیا فغان صبح گاہی، اور تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری بادشاہ ہے، تیرے سوا میرا کوئی بادشاہ نہیں، اب میرے دل کا حکمران صرف تو. کہا جس نے ایسا کہہ دیا، ظاہر ہے ایسا زندگی بھر کرنا آسان نہیں ہے. یہ شاید آپ اس کو پوری طرح نہ سمجھ پائے. میں ایک ہلکا سا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے جب میں قریب پہنچنے لگوں. مولانا عبدالمجید دریابادی لکھتے ہیں کہ میں مولانا محمد علی جوہر سے ملنے گیا. جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، کہا جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو مجھے ان کے رونے کی آواز سنائی دی. کہا میں نے فوراً قدم پیچھے ہٹایا کہ بعض معروف لمحے ہوتے ہیں کسی آدمی کے، اس وقت اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، نہ جانے اس وقت وہ کس طرح کے خیالات کی گرفت میں ہیں. کہا میں باہر نکل آیا، اس انتظار میں رہا کہ ان کا رونا دھونا ختم ہو تو میں اندر جاؤں. لیکن مجھے پریشانی یہ دیکھ کے بڑی کہ بجائے اس کے کہ ان کا رونا رکے وہ تو ہچکیوں میں تبدیل ہو گیا. اب میں کہا میں اندر گیا تو میرے پاؤں کی آواز سن کر انہیں سر اٹھایا. میں نے دیکھا کہ قرآن کریم ان کے سامنے کھلا ہے اور ان کے آنسو داڑھی سے ہو کر قرآن کریم کے اوراق پر گر رہے. انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالا. جب ذرا طبیعت سنبھلی تو کہا میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت خیر ہے، بات کیا، آپ اس قدر رو رہے ہیں، ایسے کیا صدمے کی بات ہو گئی؟ فرمانے لگے جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا. قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے تھی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ فرمانے لگے کہ تکمیل دین ہو گئی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی. لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط یہ رکھی ہے پروردگار نے
کہ دیکھو تم اللہ کی اس مکمل اور تام نعمت سے تب فائدہ اٹھا سکو گے جب تم کبھی کسی کے سامنے مرعوب نہ ہونا اور تمہارے خوف کی جگہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو، کہ فلا تخشوہم واخشون، دیکھنا غیر اللہ سے کبھی مت ڈرنا، ان کی قوتوں کے سامنے کبھی نہ جھکنا، ان کی دولتوں کے سامنے کبھی اپنا سر نہ جھکانا، ان کی چاہے قوتیں زمین و آسمان کو گھیر لیں لیکن مرد مومن کے دل پر اس کا اتنا اثر بھی نہیں ہونا چاہیے تک مکھی بیٹھ جاتی۔ جب تک تمہارا ایمان اس قابل نہیں ہوگا تم قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ فلا تخشوہم واخشون، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس تکمیل دین کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، دیکھنا ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ کہا میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو کبھی بیوی سے ڈر جاتا ہوں، کہ کبھی بچوں کے محروم مستقبل کی مجھے فکر ہونے لگتی، کبھی میں اپنے گرد و پیش کے دوست احباب کی بات چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہوں، کبھی حکومت کا غضب مجھے ڈرنے پر مجبور کر دیتا۔ کہا جس آدمی کو اتنے خوفوں نے گھیر رکھا اور جو اتنے اندیشوں کے حصار میں ہو، کیا اسے یہ حق پہنچتا ہے وہ یہ کہے کہ میں قرآن کریم سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ visit tazkir.org